اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے، روحانیت عطا فرمائے، ظاہری اور باطنی بیماریوں میں شفا عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب پہ اپنا کرم عطا فرمائے۔ جو لوگ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ فیس بک پر بہت سارے لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوتا ہوں، ان کو ریپلائی بھی کرتا ہوں۔ اسی طرح واٹس ایپ پر بہت زیادہ لوگ الحمدللہ وہ جڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح فیس بک، انسٹاگرام اور دوسرے میڈیا یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں۔ ٹویٹر پہ بھی ہمارا الحمدللہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں دے، روحانیت عطا فرمائے، نورانیت عطا فرمائے۔ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے الحمدللہ، ان کے ہی کرم سے یہ معاملات چل رہے ہیں، ان کی شفقتوں اور محبتوں سے الحمدللہ اللہ رب العزت نے کرم کیا ہوا ہے، اور یہ الحمدللہ پیر و مرشد کی عطا اور سلسلے کی برکتوں سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے پیر و مرشد کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے، آمین۔ برس کے مرض کا علاج، اس میں بہت سارے لوگ جب برس کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ اس کو پھلویری بھی اکثر لوگ بولتے ہیں، برس بھی بولتے ہیں، اور بھی مختلف زبانوں میں اس کے نام ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نا انسان کی جلد کے اوپر سفید دبے بن جاتے ہیں، کہیں کان پہ بن گیا، ہونٹ پہ بن گیا، آنکھ کے اوپر بن گیا، ماتھے پہ بن گیا، بالوں کے شروع میں بن جاتا ہے، یا کہیں بھی جسم کے وہ نا چھوٹا سا دبا بن جاتا ہے۔ اور وہ دبا بنتے ہوئے نا پھر انسان جب دیکھتا ہے تو اس میں بڑا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن وہ مجبور ہے کہ یہ بیماری لا علاج بیماریوں میں شمار ہے۔ اس کو اکثر یہ ڈاکٹر حضرات سے پوچھا گیا، میں نے ان سے بات بھی کی اس کے بارے میں، پھر ہومیوپیتھک ڈاکٹروں سے بھی، پروفیسر سے میری بات ہوئی تھی، ہومیوپیتھک میں بہت ساری برس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ادویات ہیں، حکمہ حضرات کے پاس بھی یہ بات ہوئی ان سے۔ تو برس کا مرض جو ہے وہ کہہ لو کہ یہ جسم کے حصوں پر نا سفید دبے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک وائرس ہے، تو جب میری اطلاع کے مطابق اب یہ صحیح بھی ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی ہے، بہرحال میں نے جو ہے نا اس پہ جو ریسرچ کی ہے کہ یہ ایک وائرس ہوتا ہے، یہ جلد کا بالکل اوپر والا حصہ، بالکل اوپر والا حصہ، اس کو وہ کھا جاتا ہے، اور وہ یہ بڑھتا 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 ہے نا پورے جسم پہ، بعض کا پورے جسم پہ یہ جو ہے نا وہ اس کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ چہرے پہ اگر ہاتھوں پہ ہو گیا تو ہاتھ بھی بے ڈھنگے اور عجیب سے نظر آتے ہیں، اور اگر چہرے پہ ہو گیا تو اور بھی بعض کا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہی ہوتا ہے، کہ ادھر کو چلے گیا، ادھر کو چلے گیا، کہاں چلے گیا کوئی بندہ، اس کو یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کوئی زخم ہو گیا، کسی کے اوپر کوئی چوٹ لگی تو وہ تو چلو بندہ اس کے اوپر دوائی لگا لے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ مرض اپنی مرضی سے جاتا ہے، اپنی مرضی سے جسم میں پھیلتا جاتا ہے، اور جہاں اگر بالوں میں ہوگا تو وہ بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ ایریا، وہ جسم کا حصہ، وہ پارٹس، وہاں سے وہ بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، جلد بھی سفید ہو جاتی ہے، اور بندہ بے بس ہے، مجبور ہے۔ مختلف اس کے طریقے اس نے آزمائے ہیں، مختلف علاج بھی کیے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب دوائیوں میں اور چیزوں میں شفا نہیں ہے، الحمدللہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے شفا بھی عطا فرماتا ہے انسانوں کو۔ تو اب یہاں پر میں بہترین عمل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کسی سے کروا سکتے ہیں، جو عامل حضرات ہیں وہ بھی کریں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ بہترین عمل ہے اور بہت آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں قید نہیں ہے کہ ایک عامل ہو اور وہ بہت بڑا کہہ لو کہ اس نے چلے کیے ہوں، بہت بڑے اس نے ریاضتیں کی ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ یہ پڑھائیاں کرے اور پھر جا کے ٹھیک ہوگا۔ جسمانی مرض ہے تو اللہ رب العزت آسانی کر دے گا۔ تو اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے ایک بکرے کی کھال لے لینی ہے، تقریباً کہہ لو کہ 6 انچ بائی 6 انچ کی، اندازے سے لے لیں، لازمی نہیں ہے کہ میں نے 6 انچ بولا ہے تو آپ پوری اس کو 6 انچ لینا، 4 انچ لے لیں، 5 لے لیں، 7 انچ لے لیں، اتنا پیس ٹکڑا لے لیں، اتنا پیس لے لیں، اتنا پیس لے لیں، یا ہاتھ کی تلی جتنا پیس لے لیں، 1 پیس لے لیں،
ٹھیک ہے نا، اس میں کلر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، چھوٹے بڑے کی بھی کوئی قید نہیں ہے، بس جو بھی ہو لے کے آپ نے اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے جمعے والے دن اور بدھ والے دن، جمعرات والے دن یا ہفتے کے کسی دن میں یہ رکھ لیں، لیکن یہ 3 دنوں میں رکھ لیں گے زیادہ بہتر ہے۔ پہلا علاج آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے بدھ والے دن یا جمعرات یا جمعے کو کسی دن میں رکھ کے سامنے رکھ لیں، سورہ فاتحہ آپ نے 360 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، ایک میں درود شریف پڑھ لیں تعداد میں، اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ، پھر 360 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فیل 111 مرتبہ پڑھنی ہے، معوذتین ایک مرتبہ بسم اللہ شریف، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں کو ملا کے اس کو معوذتین کہتے ہیں۔ تو یہ میرے آپ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ اس پہ یوٹیوب پر لکھیں گے تو الحمدللہ یہ وائس میں بہت ساری دعائیں جو سلسلے کی دعائیں ہیں وہ ہم نے پڑھ کر اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ یہ ہمارا چینل کا نام ہے، تو اس میں ریسرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ساری سلسلے کی دعائیں وہاں سے مل جائیں گی۔ تو اس کا مقصد بھی یہی ہم نے رکھا ہے کہ بھی اب اس میں حزب البیت شریف ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، نادی علی شریف اپلوڈ کی ہے، دعائے حیدری اپلوڈ کی ہے، رقیہ شریعہ اپلوڈ کیا ہوا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ صحیح طرح پڑھیں، مخارج کے ساتھ پڑھیں، اور کہہ لو کہ ان کو جب پڑھیں تو اس میں غلطی نہ ہو۔ ہمارا یہ بھی ہوتا ہے نا اکثر کہ ہم وہ پڑھتے جا رہے ہیں، کتنا پڑھنا ہے جی؟ 360 مرتبہ پڑھنا ہے، لگے پڑھے جی، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے 11 دن ہو گئے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا ہے، اب کیا ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہوئی بھائی؟ محنت تو پوری کی ہے، زور بھی لگایا ہے، ٹائم بھی دیا ہے، ٹائم کی پابندی بھی کی ہے، سب کچھ کیا، لیکن یہ کام پھر نہیں ہوا۔ تو دیکھا جاتا ہے تو وہ اس کے مخارج ٹھیک نہیں، وہ پڑھ ہی صحیح نہیں رہا۔ اب میں نے ایک بندے کو جو اس نے حزب البیت شریف مجھے سنائی تو میں نے بولا اللہ کے بندے کہ تو صحیح نہیں پڑھ رہا، اور یہ تو الہامی دعا ہے، قرآنی دعا ہے، اس میں قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی صورتیں آیات ہیں، تو یہ تو غلط پڑھ ہی نہیں سکتے، قرآن کو ایک لفظ بھی زیر سے زبر کر ہی نہیں سکتے، اور کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ ایمان گیا بندے کا۔ تو میں نے بولا یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، بولا میں پچھلے 7 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے بندے تو دیکھ تو صحیح کیا پڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے نا وہ اس لیے ہم نے یہ دعائیں اپلوڈ کی ہیں تاکہ اس کے لوگ سنیں اس کو اور پھر اس کو خود بھی پڑھیں، آسانی ہو جائے۔ مقصد ہے نا آسانی پیدا کرنا، تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ معوذتین ہمارے خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے یوٹیوب پر موجود ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ تو آپ نے 111 مرتبہ معوذتین پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 3 صورتیں ہوگی، 3 دعائیں ہوگی کہہ لو کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ فیل اور معوذتین۔ یہ آپ نے کھال کے اوپر پڑھ کے دم کرنا ہے، کھال کے اوپر پڑھ کے دم کر کے پھر آپ نے اس کو لینا ہے ہاتھ میں، 7 مرتبہ اوپر سے گھمانا ہے، 7 مرتبہ اوپر سے گھما کے اس کو قبرستان میں رکھ دیں، کسی بھی درخت کے نیچے رکھ دیں، کہیں بھی اس کو رکھ دیں۔ تو اوپن رکھ دیں، شاپر میں ڈال کے نہ رکھیں، ایسے اوپن میں رکھ دیں اس کو۔ تو یہ 1 مرتبہ کا ہو گیا، تو آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے، پھر آپ نے اگلے ہفتے کرنا ہے، پھر اس سے اگلے ہفتے کرنا۔ اب چاہے تو آپ بدھ کی بدھ کر لیں، جمعرات کی جمعرات کر لیں، جمعے کی جمعے کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ یہ کر لیں، 7 مرتبہ اوپر سے گھما لیں، پھر بارگاہ الہی میں دعا کریں گے، اللہ اس موذی مرض سے مجھے شفا عطا فرما، کلام پاک کے صدقے جو میں نے تیرا کلام پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، ہدایت کے لیے ہے، رہبری کے لیے ہے، شفاعت کے لیے ہے، دنیا اور آخرت میں رہنمائی کے لیے ہے، تو اس پاک کلام کے صدقے سے آسانی عطا فرما دے، بارگاہ الہی میں دعا کر کے اس کے بعد پھر آپ یہ قبرستان میں رکھ دیں گے۔ تو یہ آپ نے 3 مرتبہ کر لینا ہے، تو انشاءاللہ تعالی بس کا مرض پورے باڈی کے اوپر کہیں پر بھی ہوگا، جسم کے کسی حصے پر بھی ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے شفا عطا فرما دے گا۔ تو بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کر لیں، تو شفا تو رب العالمین نے دینی ہے، ہم تو کوشش کرتے ہیں نا، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شفا تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، نہ میری کیا اوقات ہے میں کسی کو شفا دے دوں، اللہ نے شفا دینی ہے، اللہ رب العزت کے کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے، ان کے صدقے سے ملنی ہے۔ تو بہرحال یہ صحت بھی ہو جائے گی، تندرستی بھی ہو جائے گی، اس مرض سے چھٹکارا بھی مل جائے گا، بہترین علاج ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کر سکتے ہیں،
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ دیکھیں یہ میرے 2 ہاتھ ہیں، میں ایک ہاتھ سے شیئر کروں گا نا تو جتنا بھی شیئر کر سکتا ہوں، اگر 500 1000 بندہ دیکھنے والا ہے اور وہ سب ایک ایک مرتبہ بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچا دیتا ہے اور وہ لوگ دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو وہ آپ کے شیئر کیا ہوا اس کے کام آ جائے گا۔ تو یہ میرا ایک ہاتھ نہیں ہوگا تو یہ میرے 500 ہاتھ ہو جائیں گے، 1000 ہاتھ ہو جائیں گے، 5000 ہاتھ ہو جائیں گے، 10,000 ہاتھ ہو جائیں گے، اور 10,000 ہی لوگوں تک یہ چیز پہنچے گی اور لوگ اس کو کریں گے، آپ کو دعائیں دیں گے۔ جب وہ دعا کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں حصہ آپ کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، آپ کو بھی حصہ ملے گا۔ تو حصے دار بن جائیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دے گا، اور اس کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیاں عطا فرما دے، مشکلوں میں آسانیاں ہو جائیں۔ کوئی مسئلہ ہے، ایسا کوئی مسئلہ پیچیدہ ہے، کوئی مشکل ہے، کاروبار کی ہے، گھر کی ہے، کچھ بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے اللہ رب العزت آپ کے اپنے معاملات میں آسانی کر دے گا۔ آپ نے کسی بھائی کے لیے کر دیا، کسی نے اس کو عمل کیا اور استعمال کیا، ٹھیک ہو گیا تو وہ لازمی ہے دعا کے دیکھ کرے گا۔ لاکھوں روپے کی دعائیں وہ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹریٹمنٹ کرواتا ہے، کئی کچھ کرتا ہے، لاکھوں روپے لگا دیتا ہے۔ یہاں پر تو قرآن پڑھنے سے، اللہ کا کلام پڑھنے سے اس کو شفا مل جاتی، تو کتنی بڑی نصیب کی بات ہے۔ خانقاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔